بہت سخت سردی تھی، شدید، اتنی سخت سردی شاید 150 یا 200 سال پہلے کبھی پڑی تھی۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا تھا، میں کافی پھینکتے ہوئے یاد کر رہا تھا۔ اتنی سردی تھی کہ میرے لمبے لمبے ڈریکولا کو مات دیتے دانت باقاعدہ بج رہے تھے۔ پرانا قدیم ہزاروں کے رقبے پر پھیلا ہوا میرا بھیانک ہانٹڈ پیلس حسب معمول اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس بڑے سے گارڈن اور پیلس میں صرف ایک فرد رہا کرتا تھا۔ کون؟ میں۔ اور رہتا بھی کون؟ اور سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی میرے گھر اور معمولات میں دخل اندازی کرے۔ دراصل میں ایک بہت ہی تنہائی پسند بھوت، جی ہاں بھوت ہوں۔ ویسے تو مجھے سردیاں بڑی پسند ہیں۔ سردیوں میں دیر تک جاگ کر ٹی وی دیکھنا اور کافی پینا مجھے بڑا مزہ دیتا ہے۔ اس وقت میں بڑے اچھے موڈ میں اپنے 2 فٹ لمبے مگ میں کافی بنا رہا تھا۔ ابھی میرا پسندیدہ ٹی وی شو ڈنر ود ڈیول شروع ہونے ہی والا تھا۔ یہ میرا بہت فیورٹ شو تھا اور میں سارا دن انتظار کرتا رہتا تھا کہ اچانک میرا سارا موڈ غارت ہو گیا۔ پیلس کے بڑے سے سیاہ گیٹ کو کھول کر کوئی اندر داخل ہو رہا تھا۔ میں نے بالکنی سے نیچے جھانکا۔ لمبا کالا کوٹ اور فل بوٹ پہنے ہوئے کوئی نوجوان لڑکا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ جلا رکھی تھی اور گارڈن کا جائزہ لے رہا تھا۔ منحوس کہیں کا، میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ ایسے ٹارچ کی لائٹ مار مار کر میرے محل کا جائزہ لے رہا تھا جیسے اس کے باپ نے یہ جائیداد اس کے نام لکھ دی ہو۔ ٹھہر جا بیٹا، تجھے مزہ چکھاتا ہوں، میں بڑبڑایا، اور وہ شاید مزہ چکھنے کو بالکل تیار تھا، اس لیے پیلس کے اندر داخل ہو گیا۔ میں اس کی ہمت پر حیران ہو رہا تھا کہ میرے پیلس کی دہشت دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ دن میں بھی اس کے قریب تک سے گزرتے ہوئے ڈرتے تھے، رات میں تو وہ اس کی خوفناکی کئی گنا بڑھ جاتی تھی۔ اس شہر کا سب سے زیادہ آسیب زدہ گھر میرے محل کو کہا جانے لگا تھا۔ اس لڑکے نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بڑا سا بیگ ایک طرف رکھ دیا اور اس میں سے چارجنگ لائٹ نکال کر جلا لی۔ اب مجھے اس کی شکل صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا اور ڈری ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میں ابھی تک بالکل خاموش تھا۔ پہلے ذرا اس سے اس وقت ادھر آنے کی وجہ جان لوں، میں نے سوچا۔ اچانک اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے لپک کر فون اٹھا لیا۔ ہیلو، ہاں نیتا، میں آ گیا ہوں۔ ہاں میں سچ بول رہا ہوں، میں پیلس میں ہی ہوں، ہاں اندر۔ تم ویڈیو آن کر لو اگر یقین نہیں آ رہا ہے تو۔ دیکھو نیتا، میں اپنی جان پر کھیل رہا ہوں، تم اپنا وعدہ بھولو گی تو نہیں؟ وہ بڑی آس سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ معاملہ میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ کسی سے شرط لگا کر اس ہانٹڈ پیلس میں آیا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا، ایسا پہلے بھی ہو چکا تھا۔ کئی لوگ، لڑکے لڑکیاں میرے گھر میں وزٹ کیا کرتے تھے، مگر اس وقت میرا میٹر گھوم گیا۔ کم بختوں نے میرے آسیب زدہ گھر کو مذاق بنا لیا تھا، جسے دیکھو شرط لگا کر ادھر گھس جاتا تھا۔ ویسے تو میں گھومنے پھرنے آنے والوں کو زیادہ تنگ نہیں کیا کرتا تھا، بس ہلکی پھلکی شرارت، جیسے ان کے قریب سے اپنا سایہ دکھا کر گزر جاتا تھا، یا پھر ان کا سامان وغیرہ بکھرا دیتا تھا، یا پھر سامان کی جگہ بدل کر پنکھے یا درخت پر لٹکا دیتا تھا وغیرہ۔ لیکن جو کوئی مجھے ڈیر دیتا، یعنی آ بھوت مجھے مار، تو پھر بس دیکھیں، ہر بزنس اور ہر کھیل کے چند اصول ہوتے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ لوگ دن کے وقت میرے بہترین پیلس میں آئیں، گھومیں پھریں، تصویریں بنائیں اور اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، لیکن اگر کوئی غیر شریفانہ طور پر آدھی رات کو شرط لگا کر میرے گھر میں گھسے اور میری تنہائی میں شامل ہو، مجھے برداشت نہیں۔ اور مجھے ہی کیا، کوئی بھی چڑیل چاہے تو وہ کتنی بھی شرمیلی ہو، یا کوئی بھی بھوت چاہے وہ کتنا ہی خاموش مزاج کیوں نہ ہو، وہ ایسے شر انگیز نوجوانوں کو مزہ چکھا دیتا ہے۔ کوفت سے میرا برا حال تھا۔ اس لڑکے نے میرے کافی کے مگ اور میرے ٹی وی پروگرام کا سارا مزہ غارت کر دیا تھا، اور تو اور کم وقت نے اپنا سامان بھی میرے ہی کمرے میں لا کر رکھ دیا تھا۔ اتنا بڑا گھر جس میں اتنے سارے بیڈ رومز تھے جن کی تعداد مجھے بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھی، مگر اس کو اسی کمرے میں مرنا تھا۔ میں بڑے سے بیڈ پر لیٹا اپنا ہونٹ کھلا رہا تھا۔ اب آپ لوگوں کو یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں کہ وہ مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا جب تک کہ میں خود نہ چاہوں۔ میں چاہتا تو اس لڑکے کو اس کے سامان کے ساتھ اٹھا کر گھر سے باہر پھینک سکتا تھا، مگر میں ایک اعلیٰ ظرف اور خاندانی بھوت ہوں۔ میں نے کبھی کسی کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف ڈرا کر ہی بھگا دیتا ہوں۔ میں نے جھانک کر دیکھا، وہ انتہائی انہماک سے موبائل پر کسی کی تصویر کو دیکھ رہا تھا، کسی لڑکی کی۔ میں نے غور سے جھانکا، مگر لڑکی کی شکل مجھے ٹھیک سے نظر نہیں آئی۔ میں اپنا چشمہ ٹی وی لاؤنج میں بھول گیا تھا۔ دراصل 200 سال کی عمر سے میری نظر کمزور ہو گئی تھی، مجھے دور کی چیزیں زیادہ صاف نظر نہیں آتی تھی۔ شاید یہ میرے زیادہ ٹی وی دیکھنے کا نتیجہ تھا، ورنہ اس کم عمری میں آنکھیں کمزور ہو جانے کی اور تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر مجھے ہلکی سی شرارت سوجی۔ میں اپنے بستر پر آگے کی طرف جھکا۔ خوش آمدید ہے نوجوان۔
وہ بری طرح ڈر گیا۔ کون ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی۔ شب بخیر۔ حماد نے سر تک کمبل اوڑھ لیا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ یہ محل تو سچ مچ عصیب زدہ ہے، وہ سوچ رہا تھا۔ کیسے گزریں گے یہ 3 دن اور 3 راتیں؟ انیتا، تم کو بھی اتنی کڑی شرط ہی لگانی تھی شادی کے لیے؟ وہ بے بسی سے بڑبڑایا۔ اور کیسی شادی؟ اگر یہ جان ہی نہ بچی تو پھر؟ ہائے اللہ! دیکھو حماد، میں کیسے یقین کر لوں کہ تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو؟ انیتا نے اپنے ریشمی بالوں کو جھٹک کر بڑی ادا سے پوچھا۔ تو نہ یقین کرو، بس مجھ سے شادی کر لو، آہستہ آہستہ تمہیں میری سچی محبت پر اعتبار آ ہی جائے گا۔ حماد بڑبڑایا۔ ارے واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ انیتا نے اسے گھورا۔ اچھا تو میں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ کون سی جائیداد؟ اچھا وہ تمہارا 3 کمروں کا فلیٹ، وہ لکھ دو گے میرے نام، جس میں تمہاری امی اور بہن بھی رہتے ہیں؟ انیتا طنزیہ انداز میں بولی۔ ہاں تو بہن کی تو شادی ہونے والی ہے، پھر رہ گئے ہم اور تم، تو جائیداد تو تمہاری ہی ہوگی۔ ایسے نہیں مزہ آ رہا، کوئی ایڈونچر ہونا چاہیے۔ انیتا اسے گہری نگاہوں سے جیسے توڑ رہی تھی۔ ہاں آئیڈیا، اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو تم کو میری ایک شرط پوری کرنی پڑے گی۔ تم کو گرین پیلس میں جانا ہوگا۔ کیا گرین پیلس؟ وہ تو عصیب زدہ ہے، اور میں وہاں جا کر کروں گا کیا؟ حماد کو مجھ سے شادی کرنی ہے تو تم گرین پیلس جاؤ گے اور وہاں 3 دن اور 3 راتیں قیام کرو گے۔ حماد انوکھی شرط سن کر اچھل پڑا۔ بس محبت کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ صبا نے مذاق اڑا۔ اگر تم کو مجھ سے شادی کرنی ہے تو تم گرین پیلس جاؤ گے اور وہاں 3 دن اور 3 راتیں قیام کرو گے، سمجھے؟ پورے 3 دن۔ اگر تم صحیح سلامت واپس آ گئے تو میں تم سے شادی کر لوں گی فوراً۔ منظور؟ اچھا منظور۔ صبح میری آنکھ اس کی کھٹپٹ سے کھل گئی اور وہ اپنے بیگ سے جانے کیا کیا برآمد کر رہا تھا۔ اوفو، میں نے سخت کوفت محسوس کی۔ میں دیر تک سونے کا عادی تھا۔ اس بن بلائے مہمان نے تو میرے سارے معاملات کا جیسے بیڑا غرق کر دیا تھا۔ وہ اپنے بیگ سے مختلف سامان نکال کر ایسے ڈریسنگ ٹیبل پر سجا رہا تھا جیسے یہ جگہ اس نے خرید ہی لی ہو۔ پرفیوم، کریم، شیمپو، ہیئر برش۔ وہ ٹوتھ پیسٹ اور برش اٹھا کر باتھ روم میں گھس گیا۔ میں دانت پیس کر رہ گیا۔ کیا مصیبت ہے، مجھے بھی باتھ روم جانا تھا۔ اب میں اپنے ہی باتھ روم میں جانے کے لیے لائن میں لگا رہوں گا۔ ہاں انیتا، میں باہر جا رہا ہوں۔ ہاں یار، صرف ناشتہ کرنے کے لیے۔ ارے یار، اب میں 3 دن بھوکا تو نہیں رہ سکتا۔ اوکے، صرف 1 گھنٹہ، اس کے بعد آتے ہی تمہیں اطلاع دوں گا۔ بائے، ٹیک کیئر۔ میں نے غصے سے پہلو بدلا۔ ایسا لگ رہا ہے گرل فرینڈ نہیں، اس کی اماں جان ہے۔ اتنا ہولڈ، ابھی سے یہ حال ہے تو شادی کے بعد کیا کرے گی؟ بس گلے میں پٹا ڈالنا رہ گیا ہے۔ کمبخت کہیں کی۔ وہ باہر دفع ہو گیا تو میں نے بھی اپنا ناشتہ بنایا اور ٹی وی لگا لیا۔ میں خوشی سے جھومنے لگا۔ میرا فیورٹ مارننگ شو بریک فاسٹ ود دا بھوت ابھی شروع ہی ہوا تھا۔ میں ایوننگ واک کر کے گھر میں داخل ہوا تو میری نظر اس لڑکے پر پڑی۔ وہ صوفے پر نیم دراز کوئی ناول پڑھ رہا تھا۔ آج تقریباً پورا دن گزر گیا تھا، میں نے اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی۔ اب جیسے جیسے اندھیرا پھیل رہا تھا میرے اندر کا خوفناک بھوت انگڑائیاں لے رہا تھا۔ مجھے اکسا رہا تھا کہ میں اس کو ڈراؤں۔ بڑا پہلوان سمجھتا ہے خود کو، مجھ سے پنگا لینے چلا ہے۔ مجھ سے آس پاس کے علاقے میں دور دور تک مجھ سے بڑا عصیب زدہ گھر کسی جن یا بھوت کے پاس نہیں ہے۔ میں تھوڑی دیر اس کے آس پاس ٹہلتا رہا۔ کیا کروں؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ اب آپ لوگوں سے کیا چھپانا، اصل میں کچھ تھکنے لگا تھا۔ برسا برس گزر چکے تھے انسانوں کو ڈراتے اور بگاتے ہوئے۔ آخر ہم بھوت بھی انسان ہوتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، میرا مطلب ہے ہمارے سینے میں بھی دل ہوتا ہے اور اس میں جذبات بھی ہوتے ہیں۔ میں اسی طرح کیوں سوچ رہا ہوں؟ شاید بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ میرا دل نرم ہوتا جا رہا ہے، ورنہ میں نے تو ادھر آنے والے لوگوں کو اتنا ڈرایا تھا کہ وہ سالوں تک نہیں بھول پائے ہوں گے، اور 2 نوجوانوں کو تو میں نے اتنا زیادہ ڈرایا تھا کہ ان میں سے ایک تو بالکل پاگل ہو گیا تھا۔ کئی مہینوں تک ذہنی مریضوں کے اسپتال میں اس کا علاج ہوا تھا۔ دوسرے کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہوا تھا، مرتے مرتے بچا تھا۔ ہائے بیچارہ۔ مگر یہ نوجوان کیا نام ہے اس کا؟ حماد۔ خیر، اتنی آسانی سے تو اس کو بھی 3 دن نہیں گزارنے دوں گا۔ یہ شادی نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک کاغ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ حماد بڑے لہجے کا شیر کی ٹانگ توڑ رہا تھا۔ تم نے پھر بکواس شروع کر دی ہے۔ دوسری طرف سے انیتا نے ناگواری سے کہا۔ ایسے تو نہ کہو، آخر تمہاری محبت میں اتنا کڑا امتحان دے رہا ہوں۔ حماد نے بڑے پیار سے کہا۔ شاید وہ بھول گیا تھا کہ وہ
خوفناک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ لگ رہا ہے کہ اس محل کے متعلق جھوٹی کہانیاں پھیلائی گئی ہیں۔ تم تو اتنے سکون سے ہو جیسے گرین پیلس میں نہیں تاج محل میں بیٹھے ہوئے ہو۔ انیتا حیران ہو رہی تھی۔ ارے میری ملکہ عالیہ، جب آپ ہم سے مخاطب ہوتی ہیں تو ہر جگہ خود بخود تاج محل بن جاتی ہے۔ حماد ایک دن پیلس میں گزار کر شاید خود کو ہیرو سمجھ رہا تھا۔ آپ حکم تو کریں، یہ غلام گرین پیلس کو آپ کے نام لکھ ڈالے گا۔ اچھا سالے مجنوں کی اولاد، میں نے دانت پیسے۔ ابھی بتاتا ہوں تجھے، تیرے باپ نے بنوایا تھا یہ گرین پیلس۔ میں اپنے چھت سے لگے ہوئے بیڈ پر بیٹھا کب سے اس کی لمبی لمبی سنے جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی کافی کا آخری گھونٹ پیا اور خالی مگ حماد کو دے مارا۔ حماد نے چیخ بھی بڑی لمبی ہی ماری تھی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ امی، اس نے چیخ کر کشن سے منہ چھپا لیا۔ کیا ہوا حماد، کیا ہوا؟ دوسری طرف سے انیتا کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ جا اب لکھ گرین پیلس اپنی پھپھو انیتا کے نام۔ میں نے نیچے جھانکا، ایک دم میری ہنسی نکل گئی۔ ماتھے پر بڑی سی بینڈیج باندھے حماد صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی ناک سوج کر لال ہو رہی تھی جیسے سرکس کا کلاؤن ہو۔ چل گیا پتہ، مل گیا مجھ سے پنگا لینے کا انجام۔ میں مسکرایا۔ وہ بڑا ہی خوفزدہ لگ رہا تھا، مسلسل ڈری ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کے فون کی گھنٹی بجی تو بری طرح اچھل گیا۔ ہیلو امی، امی، وہ رونے والا ہو گیا۔ جی امی، میں ٹھیک ہوں، ہاں ٹھیک ہوں، اس نے بیٹھے ہوئے گلے سے کہا۔ امی آج 2 دن تو ہو گئے ہیں، بس 1 دن باقی۔ وہ امی انیتا کی شرط ہے، حماد نے ڈری ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ امی کیسے بھاڑ میں ڈال دوں انیتا اور اس کی شرط کو؟ آپ کو تو پتہ ہے نا میں انیتا سے کتنا زیادہ۔ وہ شرما سا گیا۔ اس کمینی کا کیا جائے گا بیٹا، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچا تو تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، بیٹا میرا واحد سہارا ہو، پلیز بیٹا تم واپس آ جاؤ ابھی اسی وقت۔ اگر وہ تم سے سنجیدہ ہوگی تو تم سے شادی کر لے گی۔ میرے بچے، میری جان، اس کی امی اس سے التجا کر رہی تھی۔ مجھے افسوس سا ہوا، بیچاری آنٹی، میں نے سوچا مگر میں بھی بھلا کیا کر سکتا ہوں جب یہ لڑکا خود ہی کنویں میں چھلانگ لگانا چاہ رہا ہے۔ میں اپنے اصولوں کے آگے کسی کی نہیں سنوں گا۔ میں اس کو آرام سے واپس نہیں جانے دوں گا، میں اس کو مزہ چکھا کر ہی رہوں گا۔ میں اس کو اپنے گھر میں گھسنے کی سزا ضرور دوں گا۔ سوری آنٹی۔ جب سے رات کو میرا پسندیدہ پروگرام لائیو ود چڑیلز دوبارہ شروع ہوا تھا، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں اس شو کے دوران کوئی دخل اندازی برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر ان منحوسوں کی بحث نے میرا سارا شو غارت کر دیا۔ نہیں حماد، ہرگز نہیں۔ انیتا انتہائی ضدی اور خود پسند تھی۔ اگر 3 دن پورے نہیں کیے تو میری طرف سے انکار سمجھنا۔ بالکل۔ مگر انیتا، امی بہت پریشان ہو رہی ہیں، وہ 1 منٹ بھی مزید مجھے یہاں نہیں ٹھہرنے دے رہی۔ حماد التجا کر رہا تھا۔ اف، ایک تو تمہاری امی، انیتا نے دانت پیسے، ان کا بس چلے تو تمہیں اپنی گود میں بٹھا لیں۔ آخر وہ ہمارے بیچ میں کیوں دخل اندازی کر رہی ہیں، اور تم کو بھی کیا ضرورت تھی ان کو پوری رام کہانی سنانے کی؟ انیتا چلا رہی تھی۔ میں اپنی امی سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، حماد نے کہا، اور اگر میں 3 دن کے بعد باہر نہ آ سکا تو پھر میری امی تو میرا راستہ دیکھتی رہ جائیں گی۔ اس کی آواز بھر آئی۔ حماد، سچی محبت تو تم کو صرف اپنی امی سے ہے، ادھر تم امی کہتے ہو، ادھر تمہاری آواز بھر جاتی ہے۔ انیتا بری طرح جل گئی۔ اور مجھے تم سے کم محبت ہے؟ تم شک کر رہی ہو ابھی بھی؟ حماد حیران رہ گیا۔ ہاں ہے شک، اگر تم مجھے یقین دلانا چاہتے ہو تو پورے 3 دن اس محل میں گزارنے پڑیں گے۔ بڑی ڈھیٹ لڑکی ہے۔ میں حیران ہو رہا تھا۔ میں نے جھانکا، حماد ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا۔ مجھے شرارت سوچی۔ دوسری طرف انیتا مجھے نظر آ رہی تھی۔ میں نے صرف چند سیکنڈ کو حماد کے پیچھے سے جھانکا اور اپنی جھلک انیتا کو دکھا دی۔ اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ حماد، تمہارے پیچھے کیا ہے؟ بھوت، بھوت۔ میں نے اسے آنکھ مار دی۔ وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ الو کی، میں نے گالی اپنے منہ میں روک لی۔ اب چلا پتا؟ 3 دن پورے کرو اس بھوت محل میں۔ یہ لڑکی کون ہے؟ میں مستقل یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہاں دیکھا تھا میں نے اسے؟ جب سے رات کو فون پر انیتا کو دیکھا تھا مجھے اس کی شکل جانی پہچانی لگ رہی تھی، اور پھر اچانک مجھے یاد آ گیا انیتا کو تو میں پہلے دیکھ چکا ہوں، یعنی اس کی تصویر کو۔ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کی شرط پوری کرنے کے لیے پہلے بھی 2 نوجوان میرے پیلس میں رکنے آئے تھے، جن کو میں نے ڈرا کر پاگل کر دیا تھا۔ اوہو، اس لڑکی نے تو کھیل ہی بنا رکھا تھا۔ یہ تو سچ مچ اپنے عاشقوں کو پاگل کر دیتی تھی، اور وہ بھی میرے ذریعے سے۔ اف، کتنی بری لڑکی ہے یہ انیتا، کتنا غرور ہے اس کو اپنے حسن پر۔ اس کو سزا میں دوں گا، بہت بری سزا، مگر کیا کروں؟ اور آخر مجھے ترکیب سوجھ ہی گئی۔ حماد بہت خوش تھا۔ اس نے پورے 3 دن اور 3 راتیں اس بھوت محل میں گزار لی تھیں۔
اور اب وہ اپنا سامان پیک کر رہا تھا گنگناتے ہوئے۔ بھوت نے اسے بس تھوڑا سا ڈرایا تھا اور بس تھوڑی سی ہی چوٹ لگی تھی۔ اس نے اپنے ماتھے پر بندھی ہوئی پٹی کو چھوا۔ کوئی بات نہیں، محبت میں تو بڑے بڑے زخم کھانے پڑتے ہیں، وہ مسکرانے لگا۔ حماد نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا تھا۔ اس نے کوٹ اور جوتے پہنے اور محل سے باہر جانے لگا۔ باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، دور تک پھیلے درخت سر جھکائے ہوئے تھے، سخت اداس اور محسوس ہو رہے تھے۔ ہر طرف سناٹا اور اندھیرا تھا۔ حماد خوش تھا، بہت خوش تھا۔ انیتا کے ساتھ زندگی گزارنے کے سپنے دیکھے جا رہا تھا، گنگنائے جا رہا تھا۔ ایک عجیب سا گانا، بہت ہی خوفناک دھن والا، جیسے کوئی بدروح بینڈ کر رہی ہو۔ وہ گنگناتے ہوئے محل سے باہر نکل گیا۔ میں ہنسنے لگا۔ گڈ بائے حماد۔ میں نے حماد کو کچھ نہیں کہا۔ میرا مطلب ہے زیادہ کچھ نہیں۔ میں نے اس کو کل رات آدھی رات کو سوتے ڈرایا تھا، بس تھوڑا سا۔ اس کو تو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اس کے دماغ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ اب وہ واپس جائے گا اور انیتا سے شادی کرے گا، اس چڑیل منوس انیتا سے۔ اور پھر کبھی کبھی صرف چاند کی ہر 14ویں رات کو حماد کو ایک دورہ پڑے گا اور وہ اس رات کو ایک بھوت بن جایا کرے گا اور صرف اپنی بیوی انیتا کو ڈرائے گا، لوگوں کو پاگل کر دینے والی انیتا کو اتنا ستائے گا کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اس کا آسمان پر پہنچا ہوا دماغ درست ہو جائے گا۔ میں تصور کر کے زور زور سے ہنسنے لگا۔ بائے بائے حماد، گڈ لک۔